آج ہم یہاں پہ اعلان کر رہے ہیں، ان ونٹر زون میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں 4 اگست کو ہم تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں صحافی حضرات، اپنے سوشل میڈیا کے بھائیوں کا، یہاں ملاکنڈ ڈویژن کے تقریباً تمام 8 اضلاع کے صدور جنرل سیکرٹریز، کیبنٹ ممبرز اور ہزارہ ڈویژن کے تمام ونٹر زون ڈسٹرکٹس کے ان کے کیبنٹس یہاں پہ موجود ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہاں پہ آنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ ونٹر زون میں تعلیمی ادارے 22 دسمبر 2019 سے بند ہے، موسم سرما کی چھٹیوں کے سلسلے میں۔ 31 مارچ 2020 کو ہماری تعلیمی ادارے کھل گئے۔ 8-10 اٹینڈنٹ ڈیز کے بعد 13 مارچ میں کووڈ-19 وبا کی وجہ سے ہمارے تعلیمی ادارے بند ہوئے اور ابھی تک بند ہیں۔ تو یہ وفاقی وزیر تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھلیں گے۔ اگر یہ 15 ستمبر پہ بھی کھل جائیں تو ہمارے بچے تقریباً 8-9 مہینے تک تو آلریڈی ابھی اسکولوں سے باہر ہیں، وہ تو گھروں میں بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد دسمبر، جنوری اور فروری میں 2-2.5 مہینے ہمارے تعلیمی ادارے موسم سرما کی چھٹیوں کے لیے دوبارہ بند ہوں گے۔ اگر حکومت اعلان بھی کرے کہ نہیں، یہ چھٹیاں نہیں ہوں گے، تو پھر بھی بارشوں کی وجہ سے اور بعض علاقے ایسے ہی سنو فالز ایریاز ہیں، ممکن نہیں کہ ان دنوں میں بچے اسکول آئے اور کلاسز کا صحیح طریقے پہ وہ بیٹھ سکیں یا ہمارا تعلیمی تسلسل بحال ہو سکے۔ تو ہمارے ونٹر زون، ملاکنڈ ڈویژن، ہزارہ ڈویژن کے لوگ تو یہاں پہ موجود ہیں۔ 1-2 اضلاع ایسی بھی ہے، پاڑا چنار، وہاں پہ کہ وہ بھی ونٹر زون میں آتے ہیں۔ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری ان ونٹر زون کے جو علاقے ہیں جہاں پہ تعلیمی ادارے ہیں، ان بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہو رہا ہے۔ کرونا سے لوگ مریں گے یا نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ تعلیم اور تعلیمی ادارے یہ ونٹر زون میں یہ مر جائیں گے، یہ ختم ہوں گے۔ تو ہم نے تمام ڈسٹرکٹ کے ساتھ پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک جہاں پہ بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک پوری صوبے میں ہر ضلع تک منظم ہے۔ ہم نے کنسنسس ڈیولپ کر کے آج ہم یہاں پہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تعلیمی ان ونٹر زون میں جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، جتنے بھی اسکولز ہیں، جتنے بھی ایسوسیشنز ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ کر کے 4 اگست کو ہم تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ 4 اگست سے ہمارے تمام ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف انشاءاللہ تعلیمی اداروں میں ہوں گے۔ 6 تاریخ پہ 6 اگست سے انشاءاللہ 20 اسٹوڈنٹس بچے سوشل ڈسٹنس کے لیے
کے ساتھ ہم یہ ہر کلاس میں انشاءاللہ ہر سیکشن میں 20 اسٹوڈنٹس کو ہم اجازت دے کے ہمارے تعلیمی اداروں میں آئیں گے، اور یہ ہر ایک اسکول اپنے لیے ضابطہ وہ رکھے گا سوشل ڈسٹنس کے لیے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ایشو فیس بھی، تو ہماری ریکویسٹ بھی یہی ہے حکومت کو کہ جو ایڈوانس ممالک ہے، اور جو ایڈوانس ممالک نہیں بلکہ ترقی پذیر جو ممالک ہیں، وہاں پہ تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں، اور ان کا وہاں پہ جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں تعلیم کو انہوں نے فوقیت دی ہے، تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں۔ یہ ملاکنڈ ڈویژن خصوصاً اور ہزارہ ڈویژن، اگر میں یہ کہوں کہ یہ تقریباً 10-15 ڈیز سے انتہائی افیکٹڈ ہے۔ یہاں پہ پہلے سیلاب آئے تھے، سیلابوں کی وجہ سے کافی تعلیمی اداروں کو نقصان بھی ہوا تھا، اور تعلیمی ادارے بند ہوئے تھے۔ پھر بعد میں دہشت گردی، اس کی وجہ سے مہینوں تک ہمارے تعلیمی ادارے بند تھے، اور یہ کووڈ-19 سے یہ تو بالکل پینڈیمک ہے، یہ تو پوری دنیا میں یہ وبا ہے، لیکن یہاں پہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے اس ونٹر زون کے علاقوں میں یہ بیماری انتہائی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا اپنے ساتھیوں سے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہیں، ہمارے ان ونٹر زون کے ہسپتالوں میں کہیں بھی آئی سی یوز میں کوئی اسی طرح کوئی پیشنٹ نہیں ہے، بالکل آٹے میں نمک کے برابر اسی طرح ہے۔ تو ہم حکومت سے یہ ریکویسٹ کریں گے، ہم نے تو پرائیویٹ اسکولوں کا اعلان کر دیا، انشاءاللہ 4 اگست سے ہم اپنے تعلیمی ادارے کھولیں گے، لیکن حکومت کو بھی میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ تعلیمی ادارے، اس کا بھی تعلیمی سیشن خراب ہو رہا ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو حکومت بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہو رہا ہے، اور وہ بچے بھی ہمارے ہیں، اس قوم کا مستقبل ہے۔ تو ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ حکومت بھی خصوصاً ونٹر زون میں جتنی بھی گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ہیں ان کی بھی کھلنے کا اعلان کرے۔ یہاں پہ ہمارے تمام ڈسٹرکٹ کے کیبنٹس ممبر موجود ہیں، ان تمام نے اپنے ضلعوں میں کنسنسس ڈیولپ کر کے یہاں آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے تمام تعلیمی ادارے ونٹر زون میں جتنے بھی ہیں وہ کھلیں گے۔ صحابی حضرات سے بھی میرا یہی ریکویسٹ ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے افراد یہاں پہ موجود ہیں، تعلیم ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، سب پر ٹریڈ دوسری اداروں سے، یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے۔ تو ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہوگی، تو میرا یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی پرائیویٹ اداروں کو کھولنے میں ہمارے ساتھ مدد دے۔ ہم نے ایک تحریک شروع کر دی تھی کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے چونکہ بند تھے، اور ان کے سروائیول کا، اگر 8 مہینے سے تعلیمی ادارے ہمارے آلریڈی بند ہیں، ہمیں فیس نہیں آ رہے ہیں، اسکولوں کے سروائیول کا مسئلہ ہے، تو ہم نے چند دن پہلے 15-20 دن پہلے ہم نے ایک مظاہرہ کیا تھا 19 جون کو اسمبلی کے سامنے پشاور میں، تو ہم اسی وقت ہم مشکور تھے اپنے وزیر اعلیٰ کے محمود خان صاحب کے، کہ احتجاج سے پہلے ہمارے لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہمارے لیے میٹنگ ارینج کیا، ایک کمیٹی بنائی۔ پھر بھی ہم مشکور ہے کہ وہ فل فلیج منسٹیریل کمیٹی تھی، ان کی میٹنگز ہو گئے، تمام سٹیک ہولڈرز اس میں موجود تھے، جو ہمارے لیے ریلیف کی شکل میں کچھ اگر وہ کرنا سکتے تھے تو تمام سٹیک ہولڈر وہاں پہ موجود تھے۔ وہ میٹنگ ہماری 3 ہو چکے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا۔
ہم اس میٹنگ کے وساطت سے، اس پریس کانفرنس سے کے ذریعے ہم وزیر اعلیٰ سے یہ ریکویسٹ کریں گے. ہم نے وہاں پہ تجویز دی تھی کہ ہم لون لیں گے بٹ وداؤٹ انٹرسٹ، اور ہمیں گرانٹ دینا چاہیے کہ ہمیں گرانٹ کا اعلان کر لیں. تو ان کے ساتھ ہم نے وہ میٹنگز کیے تھے. تو ہماری اس پریس کانفرنس کی وساطت سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کمیٹی پہ جو کنسنسس حکومت نے ڈیولپ کی ہے وہ جلد از جلد اس کا اعلان کر لے. اگر ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، اگر چھوٹی اداروں کے لیے اگر اعلان نہیں ہوا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چھوٹے ادارے یہ 50% تک ختم ہو جائیں گے. اور جب اگر یہ ختم ہوئے تو یہ بچے پھر کہاں جائیں گے؟ حکومت کے ساتھ تو اتنی اکاموڈیشن نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ ادارے اگر ختم ہوئے تو کون لوگ آئیں گے؟ پھر وہی لوگ آئیں گے جو وہ انویسٹ کریں گے اپنے پیسوں کو. یہاں پہ اگر 500 اور 1000 اور 1500 والے تعلیمی اداروں، بچوں سے تعلیمی یہ فیس لینے والے تعلیمی ادارے ہیں، تو پھر جب انویسٹر آ جائے تو یہ 500 اور 1500 اور 2000 اور 5000 نہیں ہوں گے. یہ پھر ان کی فی اور زیادہ ہوں گی. بچے ابھی بھی تعلیمی اداروں سے دور ہونے کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ تمام ادارے تو کھل چکے ہیں. لوگ یہاں سے بیٹھ کے کراچی تک گاڑی بس میں سفر کر سکتے ہیں. یہاں پہ تمام یہ پلین کوچ اور دوسرے ٹرانسپورٹ یہ بالکل کھلے ہیں وداؤٹ ایشو فیس. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ کرونا صرف اسکولوں میں ہے یا مسجدوں میں ہے تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بچے زیادہ غیر محفوظ ہے تعلیمی اداروں سے باہر رہ کر. اگر تعلیمی اداروں میں بچے رہے تو انشاءاللہ وہ کرونا سے محفوظ ہوں گی، اس لیے کہ وہاں پہ ہم ود ایشو فیس وہاں پہ وہ بیٹھیں گے. تو میں یقین دلاتا ہوں گورنمنٹ سیکٹر کو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، کہ بالکل ود کووڈ-19 کے لیے جتنے بھی ایشو فیس ہے انشاءاللہ وہ ہم اڈاپٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ان کو کوئی ہم سے کوئی انشاءاللہ حکومت کو اس لیے موقع نہیں ملیں گے شکایت کا کہ ڈسپلن تو تعلیمی اداروں سے وہ منتقل ہوتا ہے. وہاں پہ ڈسپلن وہ ہم مینٹین کر سکتے ہیں، اور تعلیمی اداروں میں ڈسپلن مینٹین رکھنے کے بعد وہ معاشرے میں منتقل ہو کے وہ وہاں تک لے جائیں گے. تو اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے فوراً کھول دیا جائے. آخر میں انتہائی مشکور، یہاں پہ ہمارے ساتھ نافع کے نمائندے بھی موجود ہے، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ اس وقت میں انہوں نے صوبائی سطح پہ تمام صوبوں میں انہوں نے تمام ایسوسیشن کو اکٹھے کیے ہیں. اور ہمارا ارادہ ہے تمام آل پاکستان کے تمام ایسوسیشن کو، سلیم خان نے تمام ایسوسیشن کو وہ دعوت بھی دی ہے، اور نافع نے بھی یہ ذمہ داری قبول کر لی. انشاءاللہ اسلام آباد کے سطح پہ ہم تمام سطح کے جتنے بھی ایسوسیشن ہے ان کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ کر کے ہم پوری صوبے کے لیے انشاءاللہ اسکول اوپننگ کا اعلان کریں گے.